السلام علیکم بھائی لوگوں، دیکھیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کو ویڈیو مت سمجھیے کہ ہاں یہ ویڈیو بنایا تو ایسے میں نے اپنا واچ ٹائم ویو جلانے کے لیے بنایا نہیں۔ یہ سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو ڈرنا چاہیے اس لیے کہ جو خدا اگر امریکہ میں اگر عذاب دے سکتا ہے تو وہ اپنا انڈیا میں بھی دے سکتا ہے، سمجھے؟ اب یہ نہیں کہ میں نے وہاں دیا یہاں نہیں دے گا، یہاں بھی دے گا مگر گناہ سے بچو گے تو نہیں دے گا، سمجھے؟ تو اس چیز کو آپ لوگ غور کیجئے، ہم بھی غور کریں گے کہ نہیں بھائی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جس نے بھی اللہ سے ڈر لیا، جس نے بھی اپنا گناہوں سے ڈر کے چلا، اپنا گناہوں سے ڈرو، اپنا اللہ سے ڈرو، انشاءاللہ آپ کبھی کوئی بات کا آپ کو پریشانی نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا بھی کامیاب ہوگا آپ کا اور آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ جو بندہ اگر سینہ تان کے چلتا ہے تو سمجھو کہ وہی گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، اس کو عیاشی سوچتا ہے۔ تو یہی چیز نہیں کرو بھائی لوگ، سمجھے؟ اس لیے کہ پہلا گناہ اللہ کے سامنے اگر پہلا گناہ اگر جدی آیا ہے تو وہی تکبر آیا ہے، تو یہ اس چیز سے بچو۔ اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کے بعد اس کا پتلا بنانے کے بعد جب اس کو تیار کرنے کے بعد جب اس میں روح پھونکا تو سب کو بولا تھا اللہ نے کہ دیکھیے ہم اگر اس میں جیسے روح پھونکیں گے تو سب سجدہ کرنا، جیسے سب مخلوق کو بولا تھا اس ٹائم، جو بھی مخلوق تھا اس ٹائم کہ ہم انسان بنانے والے ہیں، انسان بنا کے ہم جب روح پھونکیں گے تو سب سجدہ کرنا اس کو۔ تو سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سمجھے؟ ابلیس بھی بہت یہ تھا، عبادت گزار تھا وہ، تو ابلیس جب سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، سمجھے؟ تب اس کو ابلیس کا لقب ملا۔ تو ابلیس کو گھمن کیوں آ گیا تھا؟ گھمن اس لیے آ گیا تھا کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے تو سرا پچا گلا مٹی سے بنایا گیا، اور ابلیس کو جو بنایا تو اس ٹائم وہ اس کا نام تھا اسرافیل۔ تو اس کو جو بنایا تو اس کو بنایا آگ سے جو بنایا تو اس کو تکبر ہو گیا کہ سالا ہم کو تو آگ سے بنایا اور اس کو سراپٹا مٹی سے بنایا، تو ہم کیوں سجدہ کریں گے؟ جو سجدہ نہیں کیا تو اس لیے وہ ہو گیا ہے جہنمی۔ اس کو اللہ نے سمجھے مردود قرار دے دیا کہ سب نے میرا بات مانا، تم نے نہیں مانا، تم نے کیوں نہیں بات مانا؟ تو وہ بتا دیا کہ ہم کو آگ سے بنائے ہو، ہمارا درجہ اونچا ہے، تو بولا کہ اچھا تم گھمن کیے ہو، تکبر کیا تم نے، اس لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ تو اس لیے تکبر، گھمن یہ سب نہیں کرنا، اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو، سمجھے؟ بھلے تم برکا عمارت بنانے کا دل میں فیصلہ کرو، مگر اللہ تمہارے فیصلہ سے بھی آگے وہ سوچتا ہے، سمجھے؟ تو اس چیز سے ڈرو بھائی لوگ، اللہ کے قانون سے ڈرو، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، اور ہمارے نبی کا دامن پکڑو، آخری نبی کا دامن پکڑو۔ جس نے آخری نبی کا دامن پکڑ لیا انشاءاللہ وہی کامیاب ہے، کیونکہ جتنے بھی ہے سب ادھر ادھر کا باتیں ہیں، ادھر ادھر کی بات میں مت جاؤ، اپنا بس ایک ہی راستے پہ چلو، صراط المستقیم، سیدھا راستہ چلو۔ سیدھا راستہ چلنے کا نام ہی زندگی ہے، کیونکہ جو سیدھا راستہ پہ چلتا ہے اس کا دنیا بھی کامیاب، دین بھی کامیاب، اللہ اس کو خیر برکت بھی دیتا ہے، دشمن کے سامنے اس کو مضبوط جما کے رکھتا ہے۔ تو ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ سب صحیح کرے گا، اللہ پہ یقین کرو، بس ہم لوگ کے لیے یہی بس بہت ہے۔ اور جو انسان جیسے
اپنا مال پیسہ پہ، جیسے مال ہو گیا، پیسہ ہو گیا، دولت ہو گیا، اس سب پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ ہم تو یہ ہیں، ہمارا پاس تو یہ ہے، ہم سالہ تم سے کیوں ڈریں گے، طرح طرح کا بات بولتا ہے۔ تو وہ سب بات سے بچو، وہ سب بات سے بچو گے تو انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ پائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ کا سیدھا راستہ پہ چلو گے تو اللہ آپ کا قدم مضبوط جما دے گا۔ جب قدم مضبوط جما دے گا تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، سمجھے؟ اس چیز پہ آپ لوگ غور کیجئے، کیونکہ دنیا کئی دن کا ہے۔ دنیا میں آئے ہو جیسے ایک میلہ ہے، دنیا میں میلہ سمجھے، میلہ کر کے بھاگو گے پھر، کیونکہ یہاں کتنا زندگی ہے، 60 سال کا۔ انسان کا زندگی جیسے کتنا دن کا مانا جاتا ہے، 60 سال کا مانا جاتا ہے۔ اور کم بیش کوئی رہتا ہے وہ الگ بات ہے، جیسے کوئی جیسے 70-80 بھی پار کر لیتا ہے، کوئی 50-40 میں بھی مر جاتا ہے۔ تو انسان کا زندگی مانا جاتا ہے 60 سال۔ اب یہ 60 سال میں کیا کچھ کر لو گے؟ اب مان گئے کہ چلو 10 سال آپ کا بچپنا کٹا، 20 سال میں آپ تھوڑا بالغ ہوئے، 25 سال میں آپ کا ہو شکل آئے تب کمانے کا لاکھ ہوا، سمجھو 20-25 کے بعد کماتے ہو، تو 20-25 کے بعد ادھر کتنا عمر بچتا ہے؟ چلو زیادہ سے زیادہ 30-35 سال۔ اب 30-35 سال میں اگر ہائے نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بس کماؤ کھاؤ دن کٹاؤ، اپنا اللہ کا عبادت کرو۔ ادھر بتاؤ کئی دن زندگی بچا۔ اب اتنے ہی زندگی میں انسان اتنا لالچی ہے کہ اتنے ہی زندگی میں انسان اتنا کر لیتا ہے کہ اپنا نیکی کا ڈھیر ہی نہیں لگاتا، گناہ کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں کرو بھائی لوگ، یہ چیز سمجھے، اس چیز سے بچو، سمجھے؟ ٹھیک ہے بھائی لوگ، ہم ویڈیو یہیں تک سماعت کیے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کے غور کیجئے گا ہمارے بات کو، اس لیے کہ ہم کوئی خراب بات بولے ہیں تو ہم کو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ خراب بات بولے ہو۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کا سدھار کریں گے، کیونکہ بھائی لوگ دیکھیے، ہم انسان تو خیر یہ تو جانتے ہو کہ انسان تو گناہ کا کٹ پتلا ہے، سمجھے؟ انسان سے غلطی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کا بھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، سمجھے؟ اب مان گئے ہم کوئی ویڈیو میں یہ غلط بولے ہیں، آپ ہم کو کمنٹ کر کے بتائیے گا، تو ہم سوچیں گے نہیں صحیح، اگلا بندہ ہم کو بولا ہے کہ نہیں یہ غلط بولے ہو، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم بھی اگر سدھار کریں گے تو اللہ ہم کو بھی اس کا اجر دے گا، تو آپ کو بھی اجر دے گا۔ اس لیے کہ ہم غلط بولے ہیں، آپ ہم کو بتائے ہو کہ یہ غلط ہے، تو ہم سدھر گئے، تو ہم جو سدھر گئے تو اس کا ثواب تو ہم کو ملے گا، تو ہم کو جب ملے گا تو آپ کو بھی تو ملے گا، اس لیے کہ آپ ہم کو سکھائے ہو، آپ ہم کو بتائے ہو غلط ہے، تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ جیسے سلام کرتا ہے تو جیسے سلام کرنے والے بھی ثواب کماتا ہے، جواب دینے والا بھی ثواب کماتا ہے۔ تو ویسے یہ ہے، گناہ کوئی کرتا ہے اس کو اگر گناہ چھوڑوا دو تو وہ اگر چھوڑ دیا تو اس کو ثواب تو دے گا اللہ، مگر ساتھ میں ثواب آپ کو بھی دے گا، اس لیے کہ آپ اس کو گناہ چھڑوائے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز پہ غور کیجئے بھائی لوگ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔